Leader of the House, please. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Honorable member نے ابھی کچھ پوائنٹس اٹھائے، میں اس کا ٹو دا پوائنٹ صرف جواب دینا چاہوں گا. پہلی بات انہوں نے منی بجٹ کے حوالے سے کی. کیبنٹ کے اندر ان کو پتا ہے، یہ خود پارلیمنٹیرین، سینئر پارلیمنٹیرین ہے، کوئی بھی جو بل لایا جاتا ہے وہ پہلے کیبنٹ میں آتا ہے، کیبنٹ سے اس کا اپروول ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے آگے چلتا ہے. انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ ایک آرڈیننس کی صورت میں اس کو لایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈیننس سے کچھ زیادہ ہی مجھے خائف نظر آ رہے ہیں. جب پارلیمنٹ سیشن میں ہوتی ہے تو آرڈیننس نہیں لایا جا سکتا. دونوں ہاؤسز اس وقت سیشن میں ہے اور سینٹ کا یہ سیشن ایک لمبے عرصے کے لیے آگے چلنے جا رہا ہے. تو ان حالات میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح ایک بات کر رہے ہیں آرڈیننس لانے کی. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم یہاں پر جو بات کریں وہ کسی ٹھوس بنیاد کے اوپر بات کریں. کیبنٹ میں وہ ایجنڈے پر ڈسکس نہیں ہوا. جب وہ آئے گا اس کی ساری چیزیں سب کے سامنے آئیں گی. یہ پارلیمنٹ بھی یہاں موجود ہے، ہم سب یہاں موجود ہیں، اس پہ بحث بھی ہوگی اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر بحث کے کوئی چیز آگے چلے. دوسری بات، اسی طرح اسٹیٹ بینک کے حوالے سے میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ بتا دیں کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو قانون ہے، کیا آپ نے اس کا کوئی ڈاکومنٹ دیکھا؟ اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ کے خیال میں مناسب نہیں ہیں؟ تو لیٹ دا ڈاکومنٹ کم. جب ڈاکومنٹ سامنے آئے گا تو اس کے اوپر ایک سبسٹانسو بات ہو سکتی ہے. تو یہ ہم صرف مفروضات کی بنیاد پر اگر ہم یہ بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہوگی. اب آئی ایم ایف پروگرام میں ہم کیونکہ میں اس لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا. سب کو پتا ہے کہ کن حالات کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑا. کیا پاکستان پہلی مرتبہ آئی ایم ایف پروگرام میں گیا؟ بالکل نہیں. اس سے پہلے آپ کی حکومتیں رہی ہیں، کتنی دفعہ آپ لوگ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے. اور تیسرا، ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو دنیا کا مالیاتی نظام ہے اس میں سیاسی ایشوز بھی ہوتے ہیں اور حکومت پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے بھی ہم اس طریقے سے آگے بڑھیں کہ کم سے کم بوجھ جو ہے وہ پاکستان کے عوام پر پڑے. دیکھیں مسٹر چیئرمین، اس ملک کو جن قرضوں کی دلدل میں دھکیلا گیا تھا اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں فگرز پہ بات کروں گا، میں کسی مفروضے پہ بات نہیں کروں گا، میں کسی مفروضے پہ بات نہیں کروں گا. No cross talk. سنیں جی، آواز لگانے سے کوئی نہیں. دیکھیں ان 5 سال میں 55 ارب 55 بلین US ڈالرز ہمیں ریٹرن کرنے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو. اور 3 سال کے اندر 29 بلین US ڈالرز ریٹرن کیے جا چکے ہیں، جبکہ پی ایم ایل این کے 5 سال کے اندر صرف 27 بلین US ڈالر ریٹرن کیے گئے تھے. اور پی ٹی آئی کی حکومت میں 29 بلین US ڈالر 3 سال میں واپس کر چکے ہیں، جو کہ ہمارے قرضے نہیں تھے، آپ کے لیے ہوئے قرضے تھے. 3 سال میں وہ واپس کیے. اس سال 12.2 بلین US ڈالر واپس کر رہے ہیں اور اگلے سال 12.5 بلین US ڈالر، ٹوٹل 55 بلین US ڈالر. تو سوال تو آپ سے بنتا ہے، یہ آپ کے لیے ہوئے قرضے تھے. سوال تو آپ سے بنتا ہے کہ آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ تھی جس کی وجہ سے ملک اس حال میں گیا. تو میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود معاملات کو اس طرح سے آگے لے کر جایا جائے کہ عام آدمی کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر بیرامند خان تنگی صاحب جی، پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پلیز.
رضا صاحب کو دے دیے گئے. تھینک یو مسٹر بیر احمد خان تنگی تنگا وما. جناب چیئرمین صاحب، جناب چیئرمین، یہ ایک عجیب صورتحال ہے جہاں پہ پارلیمان ملتی ہے، بیٹھتی ہے اور پھر برخاست ہو جاتی ہے. کوئی میننگ فل ڈسکشن یا کوئی میننگ فل پالیسی سٹیٹمنٹ پارلیمان کے اندر نہیں لیا جاتا، نہ پارلیمان کو اس سے آگاہ کیا جاتا. جناب چیئرمین، جب ٹی ایل پی کے ساتھ اگریمنٹ ہوا تو یہ کہا گیا کہ اگلے 10 دنوں کے اندر اس اگریمنٹ کی تفصیلات پاکستان کے عوام کے سامنے آ جائیں گی. آج کئی 10 دن گزر گئے لیکن ٹی ایل پی کے اگریمنٹ کی تفصیلات آج دن تک نہ پارلیمان کے سامنے آئیں نہ عوام کے سامنے آئیں. جناب چیئرمین، اسی طرح جب ٹی ٹی پی کے ساتھ اگریمنٹ ہوا اور سیز فائر ہوا تو یہ کہا گیا، اور وہ تب بھی پارلیمان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. باہر یہ بات کی گئی اور جب یہ پوچھا تو کہا گیا کہ جب ٹاکس فائنل ہوں گی، اور اس وقت سیز فائر ہے لہذا مناسب نہیں ہے کہ پارلیمان کے ان کیمرہ سیشن کو بھی ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے. سیز فائر کے دوران جناب چیئرمین، ٹی ٹی پی کی طرف سے سیز فائر وائلیشنز ہوتی رہیں. پاکستان کے مسلح افواج اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہادت قبول کرتے رہے، لیکن آج دن تک پارلیمان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ مکمل طور پہ تاریکی میں ہیں کہ اس اگریمنٹ کے ساتھ یا ان نیگوسیشنز کا کیا ہوا. جناب چیئرمین، ابھی ہم ان باتوں کا ہی رونا رو رہے ہیں کہ آج کے اخبارات میں یہ بات سامنے آئی کہ غالباً کل کی کابینہ کی میٹنگ کے اندر جو منی بجٹ کا بل پیش کیا گیا اس بل کو مؤخر کر دیا گیا، اور حکومت اب ایک بار پھر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بات طے کرنا چاہ رہی ہے کہ لیجسلیشن کے بجائے آرڈیننس کے ذریعے سے اس منی بل کو جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے. جناب چیئرمین، پارلیمان کو آج دن تک جو ڈاکیومنٹ آف فائنینشل سرنڈر آئی ایم ایف کے ساتھ سائن ہوا، اس ڈاکیومنٹ آف فائنینشل سرنڈر کے ڈیٹیلز آج دن تک پارلیمان کو یا پاکستان کے عوام کو نہیں بتائے گئے. اس کا آؤٹ فال، جو گیس، بجلی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور عوام کے اوور آل مہنگائی میں اضافہ کے سامنے آ رہا ہے، لیکن وہ کیا ڈیٹیلز ہیں جناب چیئرمین وہ ہمارے سامنے آج تک نہیں آئی. لیکن جناب چیئرمین، جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے جس کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی کا جو ایکٹ ہے جناب چیئرمین، اس کے اندر ترمیم. If that is allowed to be done, Mr. Chairman, and I have no confidence, let me say that, in the presidency, because it only signs on the dotted line. اگر وہ ڈاکیومنٹ
جو IMF نے تیار کر کے حکومت کو دیا ہے، تو اس سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے پارلیمان، ان تمام کی جورسڈکشن سے باہر نکل جائے گا. اینڈ اسٹیٹ بینک ول اونلی بی آنسربل، جناب چیئرمین، ٹو دی IMF. جناب چیئرمین، اس سے تو بہتر ہے جس صورت پہ لا کے پارلیمان کو کھڑا کر دیا گیا ہے کہ چاہے وہ نیشنل اسٹریٹجک امپورٹنس کے فیصلے ہوں، چاہے وہ نیشنل اکنامک فیصلے ہوں، پارلیمان کے اندر فیصلہ کرنا تو ایک دور کی بات ہے. جناب چیئرمین، پارلیمان کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا گیا یا سمجھا گیا کہ اس کو آگاہ رکھا جائے. جناب چیئرمین، میں یہ بات بڑے واضح طور پہ اپوزیشن کی سائٹ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم منی بجٹ کا بھی جو IMF کی ڈکٹیشن کے اوپر آ رہا ہے، پارلیمان کے اندر اس کا مقابلہ کریں گے. اور اسی طرح جو اسٹیٹ بینک کا جو اٹانومی دینے کا بل ہے، جو ایک ٹوٹل سیل آؤٹ ہوگا، اس کا بھی ہم ڈٹ کے پارلیمان کے اندر مقابلہ کریں گے. اور جناب چیئرمین، آپ کے توسط سے میں حکومت سے صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جب وہ بل لانے کی سوچ رہے ہیں آرڈیننس کی صورت میں، تو آرٹیکل 77 کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اور آرٹیکل 77 جو ہے جناب چیئرمین، دیٹ اسٹیٹس Article 77, Mr. Chairman, of the Constitution states that no tax shall be levied for the purposes of the Federation except by or under the authority of Act of Majlis-e-Shura Parliament. Shukriya, Janab Chairman.